بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ سو سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے پڑوسی۔ یہ میں نے تو جب ریڈ کیا تو مجھے تو بہت ہی ہنسی آئی۔ اب میں آپ لوگوں کو بھی سناؤں گی تو آپ لوگ بھی ہنسیں گے بہت زیادہ۔ چلیے اب اس کی ریڈنگ سب سے پہلے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز کا سلوشن ڈسکس کروں گی۔ سنتے ہیں کہ اچھے پڑوسی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یہ بات شاید ہمارے پڑوسیوں نے نہیں سنی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پڑوسی اچھے نہیں ہیں، صرف آپ کے سامنے ایک نقشہ سا کھینچتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پڑوسی کیسے ہیں۔ سب سے پہلے مرزا صاحب کو لیجیے۔ یہ حضرت ریڈیو بجانے کے بہت شوقین ہیں، بلکہ یوں لگتا ہے کہ مارکونی صاحب نے کو ریڈیو ایجاد کرنے کا خیال مرزا صاحب کے ذوق و شوق کو دیکھ کر ہی آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بلوائے تو 24 گھنٹوں میں سے کوئی 22 گھنٹے ان کا ریڈیو بجتا ہے، بلکہ چیختا ہے۔ ان کو غالباً ریڈیو کی آواز کم کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس لیے تمام محلے والوں نے اپنے اپنے ریڈیو بیچ کر روئی کے بنڈل خرید لیے ہیں اور روئی نکال کر کانوں میں ٹھونستے رہتے ہیں۔ ان کے ریڈیو پر دنیا بھر کے دور دراز کے ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہونے والی پروگرامز پورا محلہ روئی ٹھونسنے کے باوجود آسانی سے سن لیتا ہے، البتہ قریب کھڑے ہوئے آدمی کی آواز نہیں سنائی دیتی۔ محلے میں ایک آدمی رات کو محلے میں آدھی رات کو رونق میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب جمالی صاحب کے دوستوں کی محفل جمتی ہے۔ اس محفل میں خوب کہکے لگائے جاتے ہیں اور ادھم مچایا جاتا ہے کہ توبہ ہی بھلی۔ کبھی کبھار ان کے دوستوں میں کوئی صاحب تانے بھی لگاتے ہیں۔ اس سارے ہنگامے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ محلے میں رات بھر کوئی چور نہیں پھٹکتا۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں نیکسٹ پیج پہ، باقی کی ریڈنگ نیکسٹ پیج پر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سارے شور شرابے پر جیلانی صاحب البتہ بہت خفا ہوتے ہیں۔ جیلانی صاحب کئی سال یورپ میں رہ چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یورپ کے کسی شہر میں یہ سارا شور و غل ہو تو فوراً پولیس آ جائے اور ان بدتمیزوں کو پکڑ کر لے جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ میں لوگ رات 10 بجے کے بعد سیڑھیاں بھی دبے پاؤں چڑھتے اترتے ہیں تاکہ گھروں میں سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب نہ ہو۔ لیکن اس کا کیا علاج کہ ابھی جیلانی صاحب کی موٹر سائیکل میں سلنسر یعنی شور کم کرنے والا آلہ ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حضرت جب موٹر سائیکل پر سوار ہو کر آتے ہیں تو پھٹ پھٹ کا ایک ایسا کان پھاڑ دینے والا شور سنائی دیتا ہے کہ نتیجہ کے قریب میں پڑے مردے بھی سن لیں تو ہڑبڑا کر اٹھ جائیں یا کم از کم کروٹ تو بدل ضرور لیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اگر ایسی موٹر سائیکل یورپ کے کسی شہر میں چلائی جائے تو کیا وہاں پولیس ایسے بدتمیزوں کو انعام دیتی ہے؟ نازک صاحب بھی مزے کے آدمی ہیں، انہیں جانور پالنے کا شوق ہے۔ ان کے گھر کے باہر ایک بکرا، 2 بھینسیں اور ہرن بندھا رہتا ہے۔ گھر کے صحن میں مور اور بطخیں ہیں اور گھر میں کسی جگہ طوطے، چڑیاں، بلبلیں اور نہ جانے کون سے پرندے پال رکھے ہیں۔ غرض گھر کیا ہے، اچھا خاصا چڑیا گھر ہے۔ نازک صاحب ان تمام حیوانات کی غلاظت اور اپنے گھر کے کوڑا بڑی پابندی سے روزانہ گھر سے باہر سڑک پر پھینک دیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ شہر میں گندگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا ایک اور پڑوسی توفیلی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اکثر چیزیں ادھار مانگتے ہیں، مثلاً استری، اخبار، جھاڑو، برتن، کتابیں، تھوڑی سی چائے کی پتی، ذرا سا آٹا، صرف ایک انڈا، معمولی سا نمک، ٹفی بھر کالی مرچ وغیرہ، اور بیچارہ اکثر واپس کرنا بھول جاتا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہماری بجلی کی استری کئی دن تک استعمال کرتے رہے اور ہم بڑی مشکل سے مانگ کر واپس لائے تو اگلے دن آپ موجود ہوئے، کہا ہماری استری واپس کیجیے۔ خاصی مغز ماری کے بعد انہیں یاد آیا کہ وہ استری ان کی نہیں اصل میں ہماری تھی اور کافی عرصے سے ان کے گھر میں رہنے کی وجہ سے انہیں اپنی لگنے لگی۔ ہمارے پڑوسیوں کی فہرست خاصی لمبی ہے اور ان سب دلچسپ عادات بیان کی جائیں تو دفتر بھر جائیں۔
لیکن ہم یہ سوچ کر اس مضمون کو ختم کر دیتے ہیں کہ آخر ہم بھی تو کسی کے پڑوسی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ہم سے کچھ شکایتیں ہوں، اگرچہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کسی پڑوسی کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کی شرارتیں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ نحال دوستوں، امید ہے کہ آپ وہ سب نہیں کرتے ہوں گے جو ہمارے پڑوسی کرتے ہیں۔ تو جی اب یہ تھا ریڈنگ، اب چلتے ہیں جی ایکسرسائز کے سلوشن پہ۔ تو سب سے پہلا ہے نئے الفاظ: نعمت، اللہ تعالیٰ کا دیا تحفہ۔ ذوق و شوق، بے حد شوق سے بنڈل کوئی چیز ایک جگہ بندھی جائے۔ مغز ماری، دماغ لڑانا، فہرست لوگوں یا چیز کے نام ایک جگہ لکھنا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں MCQs پہ۔ پہلے اچھے پڑوسی کو کیا کہا گیا ہے؟ نعمت۔ مرزا صاحب کس چیز کے شوقین تھے؟ ریڈیو کے۔ جلالی صاحب کئی سال کہاں رہ کر آئے تھے؟ یورپ۔ کس گھر کو چڑیا گھر کہا گیا ہے؟ نازک صاحب کو۔ اور توفیلی صاحب کیا چیز ادھار لے گئے تھے؟ استری۔ اب آ جائے نیکسٹ پیج پر۔ نیکسٹ پیج پہ پہلے ہے خوش خطی، جو کہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سوالات کے جواب۔ پہلے سوال ہے ہمارے پاس: آپ کو سبق کے کرداروں میں سے کون سا کردار دلچسپ لگا اور کیوں؟ تو یہ اس کا سلوشن ہے مجھے توفیلی صاحب، کیونکہ ہمارے پڑوس میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے۔ اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پر۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں سے کسی کے بارے میں مصنف کی انداز میں 2-3 جملے بیان کیجیے۔ تو اب میں جہاں پہ رہتی ہوں وہاں پہ آپ لوگ نہیں رہتے، جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ میں نہیں رہتی، تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، آپ لوگ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، آپ کی اپنی لکھائی ہوگی، اور آپ کے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں ایک مختصر سا بات ہوگی، اور میری اپنے پڑوسیوں کے بارے میں۔ تو یہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسیوں کی کچھ عادات کے بارے میں یاد لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 4 پر۔ دیے گئے جملوں کو حصوں کو الفاظ میں تبدیل کر کے کاپی پہ کیجیے۔ چڑیا کی عمر تقریباً 23 سال تک ہو سکتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیے، یہ جو ان لوگوں نے براڈ کر کے لکھے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ نے اردو میں کرنا ہے۔ یہ 50، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں نے پیچھے اردو میں یاد کر چکے ہیں، تو اب آپ کا یہ ہوم ورک ہے کہ آپ نے ان ورڈز کو اردو میں تبدیل کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں قواعد پہ۔ قواعد پہ ہے جی کوشچن نمبر 5 دیے گئے جمع الفاظ کے جملوں میں ضروری تبدیلیاں کر کے دوبارہ لکھیے۔ سامنے سے ڈیش کا ریوڑ آ رہا ہے، بکرے کا یا بکریوں کا؟ بکریوں کا۔ مجھے اپنی کہانی کی ڈیش کی کتاب بہت پسند ہے، کہانیاں یعنی کہ کہانی کی کتاب۔ بیلوں نے کھیت میں ہل چلائے۔ پھر آپ نے یہ لکھنا ہے 61 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70 61 72 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ورڈز ہیں، ان کو آپ نے اسی طرح سے لکھنا بھی ہے۔ تو جی یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، میری ویڈیوز کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔